کیا کہتا ہے قرآن؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ میرا پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے، صرف عربی نہیں، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، انسان اور جنات اکٹھے ہو جائیں، میرے قرآن کی طرح قرآن بنانا چاہیں، لانا چاہیں تو لا یأتونا بمثلہ، اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لا نہیں سکتے۔ قرآن تو 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں۔ رب نے آسان کرتے ہوئے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ لیکن اللہ کی قسم، یہ سارے فصحاء، بلغاء، شعراء، سارے بڑے بڑے ادیب و خطیب موجود ہیں، لیکن کوئی جرت نہ کر سکا قرآن کے مقابلے میں لب کشائی کرے۔ یقین کیجئے، اور قرآن نے آغاز بھی کیسے کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یاسین والقرآن الحکیم الف لام میم را۔ ان حروف مقطعات جہاں 16 توجیحات مفسرین نے کی ہیں، وہاں ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ حروف مقطعات ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ او عرب والو، یہ قرآن کوئی زائد حروف سے نہیں بنا، یہ بھی انہی حروف سے بنا ہے جن حرفوں کو تم جوڑ کے کلام بناتے ہو، کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ پھر تم اس کی طرح کلام کیوں نہیں بنا کے لا سکتے ہو؟ حالانکہ ایک دو نہیں، ساری کائنات جمع ہو جائے، تمہارے معبود بھی جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی معاونت بھی کرنے لگ جاؤ، ایک صورت بھی بنا کے نہیں لا سکتے۔ جب نہیں لا سکتے تو مان جاؤ کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ مخلوق کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرح چیزیں بنانا ممکن ہے۔ ایک ملک ایٹم بم بناتا ہے، دوسرا ملک اس سے بہتر بناتا ہے۔ پاکستان نے ان سے بہتر بنایا، ایک ملک نے جہاز بنایا، پاکستان نے بہترین بنایا، اس سے اعلیٰ بنایا۔ ایک کمپنی نے آئی فون بنایا، سامسنگ بنا، ہونڈا نے گاڑی بنائی، ٹویٹا نے اس سے بہتر بنائی، اگلے سال ہونڈا نے ٹویٹا سے بہتر بنائی۔ مخلوق چیز بنائے، اس کا مقابلہ اس جیسی اس سے بہتر بن سکتی ہے۔ ایک چیز اللہ براہ راست بنائے، اس طرح کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے آسمان بنایا، کوئی بنا سکتا ہے؟ اللہ نے سورج، چاند، ستارے، زمین بنائی، کوئی بنا سکتا ہے؟ حالانکہ یہ مخلوق ہیں۔ تو پھر تمن والو، جب اللہ کے آسمان جیسا آسمان نہیں، زمین جیسی زمین نہیں بنا سکتے، سورج چاند ستاروں جیسے سورج چاند ستارے نہیں بنا سکتے ہو، حالانکہ یہ مخلوق ہے، تو پھر رب کے قرآن جیسا قرآن کیسے بنا سکتے ہو؟ یہ تو مخلوق بھی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ یہ ایسے دور میں آیا، یہ چیلنج صرف فصاحت اور بلاغت میں ہی نہیں، یہ صداقت میں بھی ہے۔ ایسی سچی کتاب لے آؤ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا،
اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ اور نبی کریم بھی فرماتے ہیں فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، ساری سچی باتوں میں سے سچی بات کس کی ہے؟ یہ صداقت میں بھی چیلنج ہے، یہ چیلنج جو مقابلے کا ہے یہ صرف صداقت میں ہی نہیں، ہدایت میں بھی ہے۔ ایسی ہدایت، ایسی رہنمائی والی کتاب لے آؤ، عربی کے 2-4 جملے تو تم بنا لو گے، اس میں صداقت کہاں سے لاؤ گے؟ شاعری میں تو جتنا جھوٹ اور مبالغہ کیا جائے کلام میں اتنا ہی حسن آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لوگ تو پسند کرتے ہیں جب شاعر محبوب سے کہتا ہے سورج تیرے قدموں میں لاؤں، چاند پکڑ کے تیری ہتھیلی پہ لاؤں، تارے تیرے دامن پہ لگا دوں، لوگ کہتے ہیں واہ واہ۔ کوئی یہ نہیں کہتا بکواس کر رہے ہو، سورج تیرا باپ لا سکتا ہے، چاند ستارے تو لا کے دامن میں رکھ سکتا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ واہ۔ تمہارے کلاموں پہ واہ واہ ہوتی ہے، اس کی حقیقت تو یہ ہے قرآن سچائی ہے، صداقت ہے، آج تک اس کی کوئی بات کوئی چیلنج نہیں کر سکا ہے، ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، اور اس سے ایک اور بات بھی ہے۔ میرے استاد محترم، میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب عجیب بات کرتے ہیں جب وہ اس آیت پہ پہنچتے ہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، کہ قرآن کی طرح کوئی صورت بنا کے لے آؤ، تو میرے شیخ کہتے ہیں صرف صورت الفاظ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیلنج اس کے دلائل میں بھی ہے کہ جس طرح قرآن ایک دعویٰ پیش کرتا ہے پھر اس پہ دلائل پیش کرتا ہے، تم بھی اگر شرک والے دعوے پہ ایسے دلائل جس طرح قرآن توحید پہ دلائل دیتا ہے، تم بھی اپنے شرک پہ اس طرح دلائل پیش کرو اگر سچے ہو۔ قرآن جب بھی کوئی صورت ہے بصورتن، کوئی بھی صورت قرآن کی اٹھاؤ گے دعویٰ پیش کرے گا۔ قرآن کی ہر صورت میں ایک دعویٰ ہے، پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل ہوتے ہیں۔ تم بھی اپنے آپ کو سچا کہتے ہو، اتنے بڑے بڑے دعوے شرک کے کرتے ہو، ایسے دلائل پیش کرو نا اگر ان کن تم صادقین سچے ہو، لیکن تم دلائل تو تب پیش کرو کہ سچ پر ہو، تمہارے پاؤں ریت پر ہیں۔